خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ دہشت گردی کی 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا وہ ریاست سے بڑھ کر ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے، کہتے ہیں کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو ہماری مدد کریں؟ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ یہ کہتے ہیں فوج خیبر پختونخوا سے نکل جائے۔ پاک فوج وفاقی حکومت کی ہدایت پر کام کرتی ہے، یہ خود فتنہ الخوارج کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دہشت گردوں نے اے این پی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی پر حملے کیے۔ فتنہ الخوارج اس سیاسی جماعت پر حملے کیوں نہیں کرتی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنہ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا۔ وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کہاں ہے جسے انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا؟ اس وقت کی حکومت ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی۔ آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں۔ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک لیڈر اپنی جماعت کو ماضی میں عامر کی طرح چلاتا رہا۔ مزید بولے کہ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ملکی خود مختاری اور سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں، کوئی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر نہیں، کسی کی سیاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ اپنے اوپر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے، اور ہر قسم کی سیاست، ایک اے بی سی ڈی، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں۔ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ کس نے ایشو کیے ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کیے ہیں۔ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں، ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وہ کوئی حل نکال لیں گے، خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ مزید بولے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پاک افواج معدنیات کے لیے آپریشن کر رہی ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے سیاستدان دشمنوں سے پیسے لیتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر پاکستانی عوام کا حق، حلال کا پیسہ لگ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی کانکنی ہو رہی ہے۔ 5000 معدنیات کے لائسنس کی پی حکومت نے کس کو دیے ہیں؟ معدنیات کی دولت امن کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی۔ ریاست چاہتی ہے معدنیات کا پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہو۔ صرف آپ کے پاس نہیں، پورے پاکستان میں معدنیات ہیں۔ مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا۔ مارکہ حق میں بھارت کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ آپریشن سندور کی کالک ابھی تک بھارت کے منہ سے نہیں جا رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، بولے کہ مارکہ حق کے بعد افغانستان کو بھی منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے 2026 میں افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ افغانستان اور بھارت آ جائیں، ان کا شوق پورا کریں گے۔ مودی کی صورت میں افغانستان کو نیا اوتار مل گیا ہے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی۔ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ بن گیا، بھارت دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔
اور انہیں پیسہ دیتا ہے۔ افغانستان میں جنگی معیشت چل رہی ہے، وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہمارے پاس لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہم حق پر ہیں اور حق انشاءاللہ غالب ہے۔ ہم پاکستان اور پاکستان کی سرحدوں کے ذمہ دار ہیں۔ افغان بارڈر بند کرنے سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی، سرحدی بندش کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، افغانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قابض گروپ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ پاکستان کی معیشت افغانستان سے نہیں جڑی ہوئی، بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے، دہشت گردوں کے باپ افغان طالبان نے انہیں ایک کر دیا۔ خوارج سے کوئی بات نہیں ہوگی، خوارج کا اسلام اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، خوارج کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جہاں ملیں مار دو۔ دہشت گردی کے ناصور کو ختم نہ کیا گیا تو کل آپ کے اسکولز، دفاتر اور گلیوں میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ کہتے ہیں باقی ممالک میں افغانستان سے دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی؟ کون سا پڑوسی ملک افغان طالبان سے خوش ہے؟ گزشتہ سال پاکستان میں 27 خودکش بم دھماکے ہوئے، یہ تمام حملے افغانوں نے کیے۔ پاکستان نے افغانستان کو سمجھایا ایسا نہ کریں، ثبوت ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد کہاں کہاں ہیں۔ گزشتہ سال 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، گزشتہ برس مجموعی طور پر 1235 شہادتیں ہوئیں۔ ہم واضح ہیں، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے، دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، سلامتی کونسل اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ کسی ریاست کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کرنا چاہیے۔ کیریبین خطے میں بڑھتی کشیدگی علاقائی امن کے لیے نیک شگن نہیں۔ اقوام متحدہ کا منشور ریاستوں کے تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ یک طرفہ فوجی کارروائیاں اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ یک طرفہ کارروائیاں عدم استحکام کو ہوا دیتی ہیں۔ نازک مرحلے پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارت کاری ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف قرار، وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ وینزویلا فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں، وینزویلا کے مستقبل پر تشویش ہے۔ اجلاس میں روس اور چین کی مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ روسی سفیر نے کہا کہ کراکس پر حملہ کر کے امریکہ جرائم کا مرتکب ہوا، وینزویلا پر امریکی حملوں کے لیے کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ چین کے نائب سفیر نے کہا کہ لاطینی امریکہ کسی کی کالونی نہیں۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی ایلچی کا حملے کا دفاع، کہا کہ ہم کسی ملک پر قبضہ نہیں کر رہے، مادورو کی گرفتاری سے وینزویلا کا مستقبل بہتر ہوگا۔ ٹرمپ کا وینزویلا میں سرمایہ کاری کے لیے امریکی آئل کمپنیز کو سبسڈی دینے کا اعلان، امریکی صدر نے وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ٹیم بنا دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں فوری انتخابات ممکن نہیں، ہمیں پہلے ملک کو سنبھالنا ہوگا، اس میں وقت لگے گا۔ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا کے تیل کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا منصوبہ 18 ماہ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ صدر مادورو کے بیٹے کا اپنے باپ کو جلد رہا کرانے کا اعلان، پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، کہا ابا جان ہم جلد وینزویلا میں گلے ملیں گے، جلد ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہم ثابت قدم ہیں، وطن کے لیے جو بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کھلے عام روسی فضائی دفاعی نظام کا مذاق اڑا دیا۔ پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے کہ کراکس میں امریکی کارروائی کے دوران روسی دفاعی نظام ناکام رہا، روس اپنے دفاعی نظام کے بڑے دعوے کرتا تھا۔ امریکی افواج نے وینزویلین صدر کو بغیر کسی نقصان کے گرفتار کیا۔
وینزویلین صدر کے خلاف کارروائی تاریخ کی مہنگی ترین گرفتاری قرار۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے تجزیہ کار فرید زکریا کہتے ہیں کہ لاطینی امریکہ میں امریکہ کے خلاف قوم پرستی بڑھنے کا امکان ہے۔ وینزویلا کو سیاسی عدم استحکام اور بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے پر یورپ نے ڈنمارک کی حمایت کر دی۔ یورپی رہنماؤں کی گرین لینڈ میں بیرونی مداخلت کی مخالفت۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ امریکہ نہیں، اس کے عوام کا ہے، گرین لینڈ کے عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ ادھر ایران نے وینزویلا پر امریکی حملوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وینزویلین صدر مادورو کو فوری رہا کیا جائے۔ بلوچستان کے ضلع چمن میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر چمن کا تمام لیویز اہلکاروں کو ضلعی پولیس سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کو رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ لیویز فورس کے تمام تھانے، چیک پوسٹ اور چوکی پولیس فورس چمن کے حوالے ہوگی۔ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں، آذربائیجان کے صدر نے واضح کر دیا۔ بولے ہم امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، معاملے پر سوالات کی فہرست بھیجی ہے۔ عرب ممالک اپنے معاملات خود دیکھیں، جب ہم مشکل میں تھے ہمیں اکیلا چھوڑا گیا۔ آئی ایم دا کنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ ہتھیار سازی میں تیزی لانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیکولس مادورو پر طنز بھی کیا۔ بولے مادورو ان کے ڈانس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو دھمکی۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام بحال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو ایران کو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ دشمن فریب دینے والا اور جھوٹا ہے، ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے، دشمن کی دھمکیاں اور ایرانیوں پر اثر نہیں کریں گی۔ اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے کی یونیورسٹی کے کیمپس پر دھاوا، طلبہ پر فائرنگ اور آنسو گیس کے شیل برسائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 41 طلبہ زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں نے زخمی طلبہ کی مدد کے لیے آنے والی ایمبولینسز کو اندر آنے سے روک دیا۔ افغان صوبے تخار میں معدنیات نکالنے والی کمپنی کے ملازمین پر حملہ۔ افغان حکام کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک، 16 زخمی ہو گئے۔ ہلاک افراد میں مقامی اور کمپنی ملازمین شامل ہیں۔ اور سعودی عرب میں ڈاکار جیپ ریلی کا میلہ، امریکہ کے سیٹ کوئنٹرو نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ کے ڈرائیور کا دوسرا، سعودی ڈرائیور کا تیسرا نمبر۔